یہ اس سے ہلکا پھلکا یہ سمجھیں کہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں، لیکن جو ان کی سوچ ہے، جو مخالفین کی سوچ ہے کہ زندگی کو نقصان دینا، ٹھیک ہے، زندگی کو نقصان دینا یا زندگی میں کوئی پرابلم بنانا، اس چیز میں یعنی یہ کامیاب نہیں ہوئے، اس مقصد میں یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر کچھ لکیریں ایسی ہیں جو اوپر سے آ کے یہ نا زندگی دعا کی جو لکیر ہے، سپورٹ لائن جو ہے، اس کے اوپر آ کے وہ بریک ہو جاتی ہیں، یعنی اس سے آگے نہیں جاتی، اس پر آ کے مکمل طور پر بریک ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ اس کی پاور اتنی ہے کہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں اس کو زندگی کے لکیر کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی، وہ ساری پریشانیاں، سارے معاملات جو ہیں یہ اپنے اوپر لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس چیز کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہے۔ سپورٹنگ لین تو ویسے عام ہاتھوں میں مل جاتی ہے، لیکن سپورٹنگ لین کے ساتھ جو مدد والی لکیر ہے، وہ جس کو ہم سپورٹ لکیر کہتے ہیں، یہ جیسے اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس طرح کی لکیر بھی کم دیکھنے میں آتی ہے۔ مخالفت کی لکیریں نظر آتی ہیں ہاتھ میں کہ بے حساب مخالفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لکیر ان کا بڑا ساتھ دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دماغ کی لکیر پر آ جاتے ہیں، دماغ کی لکیر ان کی جو ہے شروع میں سمجھیں کہ کوئی خاص لکیر نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی کی لکیر بھی شروع میں کوئی خاص لکیر نہیں ہے، یعنی کہ جن کو ہم کہیں کہ بہت اچھے حالات تھے یا بہت اچھے حالات شروع سے دیکھنے، تو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی محنت، اپنی جدوجہد، اپنی کوشش سے یعنی زندگی کی لکیر کو اور دماغ کی لکیر کو یعنی اچھا کیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت ہی اچھی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہے، جو قسمت کی لکیر ہے، وہ لکیر اتنی صاف اور گہری لکیر نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ یہ بہت اچھی لکیر ہے۔ یہ ایسی لکیر ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں پریشانی ہو سکتی ہے، معاملات ہو سکتے ہیں، یہ چیز اس چیز کو شو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اب وہ پریشانی اور مشکل کا جو پیریڈ ہے، پریشانی اور مشکل کا جو پیریڈ ہے، یہ ٹھہراؤ کا پیریڈ ہے۔ جیسے قسمت کی لکیر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ لکیر یہاں آئی، یہاں آ کے ختم ہو، اس کے بعد جو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی علامت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے کامیابی کی لکیر۔ کامیابی کی لکیر ان کے ہاتھ میں کچھ اس طرح سے ہے، یہ جو میں بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح سے لکیر ہے۔ اور اس طرح کی جو لکیر ہوتی ہے، یعنی کامیابی کی لکیر کے ساتھ بھی دونوں طرف سے سپورٹ بھرپور طریقے سے ہے۔ یہاں سے بھی ایک لکیر اس کو ٹکرا رہی ہے، وہاں سے بھی ٹکرا رہی ہے، اور کامیابی کی لکیر اس کے بیچ میں ہے۔ یہ ایک شاخ یہ اور یہ بیچ میں۔ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو کامیابی ہے، ایسی کامیابی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں عام بندہ صرف سوچ ہی سکتا ہے، اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں کر پاتا جس طرح کی اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ذیل کے نیچے، ذیل یعنی یہ بیچ کی انگلی جو ہے، اس کے نیچے ایک کراس کا نشان ہے۔ یہ کراس کا جو نشان ہے، اگر یہ نشان انگلی کے پہلے پور میں داخل ہو جائے، یعنی یہ جیسے 3 پور ہے، 1 2 3، یہ پہلے پور کے اندر اگر داخل ہو جائے تو یہ اچھی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن ان کا جو یہ کراس کا نشان بنا ہوا ہے، یہ پور میں داخل نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف ذیل کے نیچے بن رہا ہے۔ اور ذیل کے نیچے بن رہا ہے تو اس کا یہ ہے کہ کچھ معاملات ہیں یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے ان کو پریشانی ہو، لیکن یہ بڑی نہیں ہے، بڑی چیز نہیں ہے، نہ بڑی پریشانی ہے۔ کیوں کہ یہ اس کے اندر داخل نہیں ہو رہا۔ اگر اس کے اندر یہ داخل ہو چکا ہوتا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا، لیکن یہ کیا ہے کہ معمولی سے کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے صدقات دے کر اپنے آپ کو یعنی سیٹ کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں۔ اور یہ آنے والے وقت میں، اور یہ اس کے حساب سے جو ہے، یہ کم از کم یہ سمجھیں کہ 2023-24 میں یہ چیز نظر آتی ہے، 2023-24 میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور جو کامیابی کی لکیر ہے اس کے حساب سے تو یہ سمجھیں کہ 2021، 2022، 2023 یعنی یہ 3 سال ان کی زندگی کے بڑے اہم اور ان کی زندگی کے بڑے خاص سال ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔
اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ابھارِ زہرہ کی طرف۔ ابھارِ زہرہ اگر ہم ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو یہ کافی پھولا ہوا یا کافی سوجا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں اس طرح کا ابھار ہے۔ یہ ابھار سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جسمانہ گرمی، ٹھیک ہے نا، جسمانہ گرمی، جذبات، اور ایسے افراد کے اندر قدرتی طور پر ایسا میگنیٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ خواتین کے ہاتھ میں ہو تو مردانہ وجہات کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح اگر مرد کے ہاتھ میں ہو تو خواتین کو متاثر کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے دوست بہت ہوتے ہیں، یہ گپ شپی ہوتے ہیں، ہنس مکھ ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، تاکہ ان کے پھر دوست بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی جان پہچان یا تعلقات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں ان کے ٹریول کی لکیر کی طرف، کہ ان کے ہاتھ میں جو سفر کی لکیر ہے وہ یہ ان کے ہاتھ میں کافی بڑی لکیر نظر آ رہی ہے، یہ سفر کی لکیر، اور سفر کی ایک نہیں 3 لکیریں ان کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ یہ 3 لکیریں ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کو لانگ ٹریول، یعنی لمبا سفر ان کو آ سکتا ہے، اور وہ سفر بھی ان کے لیے کامیاب اور بہتر سفر ثابت ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے انگوٹھے کے تھم کی، تو اوپر کا جو حصہ ہے یہ کافی بڑا ہے، یہ جو اوپر کا پہلا حصہ جو ہے یہ کافی بڑا ہے، اور یہ تھوڑا سا خم کھا رہا ہے اپنی طرف۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں۔ لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں گے کچھ ایسا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی باتوں سے دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں اور اپنے الفاظ کے جادو سے اس بندے کو اپنے متحد کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت ان میں پیدائشی طور پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ان کے ہاتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں شادی کی لکیر، شادی کی لکیر ہم ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو شادی کی لکیر ان کے ہاتھ میں کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے، اور اس میں یہ اس طرح کی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے معاملات میں رکاوٹ یا ذہن میں میاں بیوی کے ذہن میں مزاج میں اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، یعنی مزاج میں اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اگر میاں زمین کی خبر دے گا تو بیوی آسمان کی خبر دے گی، اگر بیوی آسمان کی خبر دے گی تو شوہر زمین کی خبر دے گا۔ مثال دے سکتے ہیں کہ جسے بات میں ہو گیا دروازہ کیوں دیر سے کھولا، اس پہ بھی نوک جھوک ہو سکتی ہے۔ کھانے میں نمک کیوں زیادہ ہے، اس میں بھی نوک جھوک ہو سکتی ہے۔ یہ اس طرح کے طبیعت کے مالک، حالانکہ یہ بہت حساس ہوتے ہیں، ذرا سی بات کو یہ اپنے دل پہ لے لیتے ہیں، ذرا سی بات میں الجھ جاتے ہیں، اور دوسرے کا کرب، درد اور تکلیف ان کو محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں اس تکلیف میں ہوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، کیونکہ جو دل کی لکیر ہے ان کی وہ کچھ اس طرح سے لکیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں حساس، یعنی بہت زیادہ طاری کر لینے والے لوگ، اپنے اوپر کسی کی پریشانی، کسی کے معاملات کو طاری کر لینا یا اس میں الجھ جانا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں یہاں پہ جو یہ سفر کی جو لکیر ہے اس میں کچھ ایسا بنا ہوا ہے، کچھ ایسے بنا ہوا ہے، اور کچھ اس میں ایسا آیا ہوا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فش کا سائن ہے، یہ فش کا سائن ہے، اور یہ سائن بھی بہت کم ہاتھوں میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ فش کا سائن ہاتھوں میں بہت کم اس طرح ہوتا ہے جو ان کے ہاتھ میں یہ بن رہا ہے سفر کے اوپر بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی جگہ جا کے کاروبار کریں گے یا کسی بھی کاروبار میں یہ ہاتھ ڈالیں گے، اللہ کے فضل سے اس کاروبار میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ فش کا نشان ان کے ہاتھ میں بڑا شوخ، بڑا گہرا اور بڑا صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ کے انگوٹھے پر دوبارہ اگر جاتے ہیں تو یہ بیگ کی طرف بہت زیادہ ٹرن کرتا ہے، بیگ کی طرف بہت زیادہ ٹرن کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا یہ انگوٹھا بیگ کی طرف ٹرن کرتا ہے، تو ایسے لوگ دوسرے کی بات کو سنتے ہیں، دوسرے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جو مرضی کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، ان کے زبان میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان کے جو الفاظ ہیں ایسے نکل رہے ہوتے ہیں ان کی زبان سے کہ یہ سمجھیں گے جیسے بھرپور طریقے سے، جیسے اداکار اپنی اداکاری کرتا ہے، ڈائلاگ وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے اداکاری کرتا ہے، یا ٹی وی میں خبریں پڑھنے والا وہ جو دیکھ کے خبریں پڑھتا ہے بالکل صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح ان کے الفاظ بھی ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے پیچھے کوئی ان کو بنا کے دیتا چلا جا رہا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے۔
उसके बाद इनकी किस्मत में अगर हम देखते हैं, कामयाबी की लकीर देखते हैं, तो आने वाले वक्त में अल्लाह के फजल से इनको बड़ी कामयाबी नसीब होगी। क्यों कि फ़िश का साइन कामयाबी की लकीर के ऊपर भी बन रहा है, लाइफ लाइन के भी एंड में बनता हुआ नज़र आ रहा है, और सफ़र की लकीर में भी एंड में फ़िश नुमा साइन बनता नज़र आ रहा है। एक हाथ में 3 फ़िश के साइन बनना मुराद ये है कि ऐसे लोगों की जायदाद बहुत बनती है, ऐसे लोगों का कारोबार बहुत बनता है, और ऐसे लोग अपनी सलाहियतों को बरवकार लाकर बड़ा नाम और बड़ी शोहरत हासिल करते हैं। मौजूदा वक़्त अगर हम देखते हैं इनके हाथ में किस्मत के हिसाब से और दीगर मामलात के हिसाब से, तो मौजूदा वक़्त जो ना इनका मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जनी ठहरा हुआ है। जनी मामलात हो नहीं रहे हैं, जिस तरह की कामयाबी चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही इनको, और जिस तरह की इनकी सोच है उस तरह से हो नहीं पा रहा। लेकिन ये जो इनके हाथ में फ़िश के साइन यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, इससे मुराद ये होती है कि आने वाला जो वक्त है इनका बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त होगा। लाइट से मुराद ये है कि आने वाले वक्त में दौलत भी होगी, बड़ी कामयाबी भी होगी, बड़ा नाम भी होगा। मौजूदा जितनी सख्तियाँ, जितनी मुश्किलें, जितना ठहराव था, वो पीरियड आपका गुज़र चुका। अल्लाह के फजल से 2021 के बाद आपका जितनी पोजीशन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन 2021 के चौथे, छठे, 7वें और 9वें माह में आपकी पोजीशन मुझे बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, और उसमें आप कामयाब भी होंगे। आपके हाथ में औलादों की 2 से 3 लकीरें हैं, और शादी के मामलात में रुकावटें बनाने की भी 2 से 3 लकीरें नज़र आती हैं। प्यारे दोस्तों, ये था फरमाइशी हाथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।